السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سجاد اسلم، بیٹا آپ کے اسلامیات لازمی کے لیکچر کے سلسلے میں یہ ویڈیوز بن رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 2 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں۔ آج تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم شرک کے موضوع پر بات کریں گے۔ شرک کے موضوع پر بات کریں گے کہ شرک کا معنی کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کا الٹ ہوتا ہے، جیسے اگر دن کا لفظ بولا جائے تو اس کا الٹ ہوتا ہے، اس کا متضاد ہوتا ہے رات، تو اسی طرح توحید کا جو متضاد ہے وہ شرک ہے، اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ حصے داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ حصے داری اور ساجھے پن کے، جس طرح کاروبار میں شراکت ہوتی ہے، 2 افراد یا 2 سے زائد افراد مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، اس میں شراکت ہو جاتی ہے، تو ایک کاروبار میں 2 یا 3 آدمی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ اس کا اصطلاحی مفہوم کہ اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں، یعنی کہ عبادات میں کسی کو اس کا حصے دار بنانا یا شریک ٹھہرانا، کہ اللہ پاک کی ذات میں، اللہ پاک کی صفات میں یا اللہ پاک کی عبادات میں، جو ہم عبادات کرتے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہم نے تعریف کی ہے شرک کی، اس میں 3 قسمیں بن گئی۔ جس طرح توحید کی 3 اقسام تھی، اسی طرح شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، اور شرک فی العبادات ہے۔ شرک فی الذات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ جیسے کہ جو زرتشت ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ 2 خدا ہیں، اللہ 2 ہیں، اور عیسائی حضرات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک کا لازمی جز مانتے ہیں۔ تو یہ شرک ذات میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ یا تو اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کے لیے اللہ کو اولاد ماننا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ذات کے اعتبار سے۔ اور جو اگلی قسم ہے وہ شرک فی الصفات ہے۔ صفات جیسے ہمیں پتہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہمیں زندگی دینے والے ہیں، ہمیں مارنے والے ہیں، مار کر دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ صفات ہے، سننے والا، سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا، یہ تمام کی تمام صفات ہیں۔ اس جیسی صفات کسی اور کے لیے ہم ماننا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کسی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ علم یا قدرت میں جو ہے وہ اللہ کے برابر ہے، علم یا قدرت میں اللہ کے برابر ہے، یا کوئی جو ہستی کسی کے بارے میں، کسی کو بھی ہم یہ کہہ دیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرح علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، رزق دینے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ خبریں رکھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ جو مختص صفات ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی مختص ہے، کسی اور کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہم لگا نہیں سکتے، کسی اور میں ہم مان نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، کہ اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم صفات کے تقاضوں میں، جس کو ہم عبادات بھی کہتے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اسی طرح اللہ پاک صفات میں بھی یکتا ہے، تنہا ہے۔ اور یہ جو صفات ہیں یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اسی کی بندگی کریں۔ اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں مہیا کی ہیں، اور کبھی ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے، حساب بھی نہیں لیا، بے حساب اللہ پاک ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب کچھ جو ہے وہ اسی کے لیے ہو۔ جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کی
عبادت کرو۔ اور ہر نماز میں ہم جو ہے سورہ فاتحہ میں یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، ہی اللہ ہی سے۔ ٹھیک ہے، تو عبادات میں اگر ہم ریاکاری بھی آ جائے گی نا، کہ ہم کوئی آدمی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں گے، یا کوئی آدمی ذکر اذکار بڑا کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں گے، جی بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ بھی ریا، یہ بھی شرک آ جائے گا۔ تو جو ہم عبادات کریں اس میں خالص نیت یہی کریں کہ ہم صرف اور صرف یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ تو یہ 3 اقسام جو تھی وہ ہم نے شرک کی یہاں بیان کی، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کی۔ اب شرک کی مذمت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا آیات جو ہیں وہ قرآن پاک میں نازل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو تمام انبیاء کرام ہیں ان کی جو تبلیغ کا نقطہ آغاز تھا وہ بھی توحید ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بھاری، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم اصل میں ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا، کہ جس طرح اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عرصے سے اس کمرے میں رہ رہے ہیں، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور روشنی کا متبادل انتظام نہیں ہے، آپ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں باہر جانے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی بیڈ سے لگ جائے گی، کبھی دیوار سے لگ جاتی ہے، اندھیرا جو ہوا۔ تو شرک میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، ٹامک ٹوئیاں، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا اندھیرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ بے شک اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ کہ اس کائنات میں جو انسان ہے وہ گناہوں سے یہ بھر دے، یہ زمین اور آسمان کے خلاف، مشرک نہ ہو، کلمہ گو ہو، ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائے، شرک نہ کیا ہو، اللہ پاک اس کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ مشرک آدمی ایسے ہے جیسے آسمان سے نیچے گر پڑا، کہ اللہ پاک نے جو اس کو عزت، مقام اور مرتبہ دیا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، جو مقام اللہ پاک نے دیا توحید کی بدولت۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ اس سے نیچے گر پڑتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کے ساتھ اس کے شریک نہ بناؤ اور تم یہ بات جانتے بھی ہو۔ انداد، ندا، پکارنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، صرف اور صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ تمہاری داد رسی، تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا، تمہاری مصیبتوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اب مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کے اوپر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت حرام ہو گئی اور ٹھکانہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ جہنم بن جائے گا۔ تو یہ چند آیات آپ کے سامنے شرک کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، ان کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح بھی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں شرک کی مذمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کرتے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دیکھیں، موت تو دونوں صورتوں میں، قتل بھی کرنے سے انسان مر جاتا ہے، جلا دینے سے بھی انسان مر جاتا ہے، لیکن زیادہ اذیت کس میں ہے؟ جلا دینے میں۔ اگر ہم کسی کو کوئی قتل کرتے ہیں نا، گولی مار دی، تلوار سے سر قلم کر دیا،
ایک دم جان چلی گئی، نکل گئی۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جلانے میں، کہ جب ایک زندہ انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ تو توحید پر قائم رہنا ہی انسان کی کامیابی ہے، کہ اگر اس دنیا سے ہم چلے گئے ایمان کی حالت سے، اور تو ہم اس دنیا سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اللہ معاف کرے اگر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اگر ہم اس دنیا سے ایمان کی حالت سے نہ جا سکے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔